أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا ہم نہ پوجا کرتے سوائے اللہ کے کسی اور کی، اور نہ ہی ہمارے باپ دادے، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے سوائے اس اللہ کے محرم کے کسی چیز کو۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے کافر مشرک تھے، سو رسولوں پر پہنچا دینا ایک کھول کر، اور ہم نے اٹھائے بھیجے پیدا کیے ہر امت میں رسول کہ لوگوں کو آگاہ کرو یہ کہ پوجا کرو تم اللہ کی اور بچو تم بتوں سے، غیر اللہ کی عبادت سے۔ سو بعض ان لوگوں میں سے وہی ہیں کہ اللہ نے ان کو راہ دے دی، دل کھول دیا، توحید کی راہ پر چلا دیا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، ضلالت۔ سو چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیوں کر ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ قرآن مقدس نے سورہ نحل کی ابتدائی آیات سے لے کر یہ 4 رکوع 5ویں رکوع کا آغاز ہو چکا ہے، خاص اسلوب میں، خاص انداز میں آفاقی دلائل، انفسی دلائل، حقائق براہین پیش فرماتے ہوئے اللہ کریم کی توحید
اللہ کریم کا الہ ہونا، اس کا مختار کل، مختار مطلق معبود، اس کائنات کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ۔ سجدہ بھی اسی اللہ کا، رکوع بھی اسی اللہ کا، قیام بھی اسی اللہ کا، التحیات بھی اسی اللہ کا، نظر نیاز چڑھاوا بھی اسی اللہ کے نام کا، قربانی بھی اللہ کے نام کی، تمہارا مشکل کشات حاجت روا بھی وہی اللہ، تمہاری ساری حاجات کو پورا کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، کاروبار دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلت کا مالک، سارے فیصلے اس ایک اللہ کے دربار سے، اسی کی چوکھٹ سے، اسی کی دروازے سے ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی پارٹنر، کوئی خدا کی کف، کوئی برادری کوئی نہیں، وہ تنہا، احد احد احد، وہی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ یہ 5ویں رکوع میں مشرکین کی طرف سے شکوہ، مشرکین کے سوال، مشرک جو نزول قرآن کے وقت قرآن سنتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، اپنے شرک پر، اپنے کفر پر، انہوں نے بھی کچھ دلائل پیش کیے۔ قرآن عزیز ان کی دلیل کو، ان کے قول کو، ان کی بات کو ذکر کر کے قرآن مقدس ان کی تردید فرما رہا ہے۔ ہر طرف سے وہ کافر تھے، مشرک مجبور ہو گئے، دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، مشاہدے کی دنیا میں بالکل ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، قرآن مقدس نے ان کو خاموش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اپنے شرک اور کفر پر کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی بات پیش نہ کر سکے۔ آخر کار انہوں نے یہ سہارا لیا کہ اللہ کو قدرتیں تو ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جی ہاں خدا قدرتوں والا ہے۔ جب اللہ قدرتوں والا ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے جب ہم شرک کریں، اللہ ہمیں روک دے، اللہ ہمیں پکڑ لے کہ کیوں شرک کرتے ہو، خدا روک دے ہم کو۔ لیکن ہم شرک کرتے ہیں، اللہ ہمیں روکتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شرک کرنے پر وہ اللہ راضی ہے۔ اندازہ لگاؤ ان کی دلیل کا، ان کے استدلال کا، ان کا شکوہ، ان کا سوال۔ قرآن پاک ان کی شکوے کے سوال کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ کو بالفرض یہ منظور ہے تو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، پھر ہم اگر اللہ چاہتا بالفرض تو ہم اللہ کے علاوہ، ہم بھی نہ ہمارے باپ دادے کسی کی پوجا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ جبر کر کے بھی میں روک سکتا ہے، اللہ روک دے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر گناہ کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، خدا کی بغاوت کرنے والے، خدا کے قانون کو توڑنے والے، وہ یہی سہارا لیتے، لو شاء اللہ ما عبدنا،
من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا. یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ ہمارے عقیدے میں اگر شرک ہے، ہمارا عقیدہ مشرکانہ ہے، ہمارا عقیدہ شرکیہ ہے، تو اللہ ہمارے اس عقیدے سے ہمیں موڑ دے، ہمارے دل دماغ میں بات ڈالے کہ نہیں چھوڑو. آگے ان کا عمل، قرآن پاک ان کے عمل کی بات ہی کرتا ہے کہ وہ اپنے طور پر جانوروں میں سے کسی جانور کا دودھ عوام کے لیے حرام کر دیتے تھے کہ اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا. ان کے پیر وہی پیتے تھے، گدی نشین وہ پی سکتا ہے اور کوئی نہیں پی سکتا. اس طرح کھیتی باڑی میں سے جو پیداوار ہوتی تھی، پھلوں کی پیداوار ہے، زمین کی پیداوار ہے، تو پھلوں کی زمین کی پیداوار میں سے بھی کچھ حصہ مخصوص کر لیتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں کے لیے، اور پھر اس دانے میں سے، اس غلے میں سے، اس پھل میں سے ذرہ برابر بھی کسی کو نہیں دیتے تھے، ان کے نام پر وقف کر دیتے تھے. یہ ان کا عمل ہے. پہلے عقیدے کی بات تھی، اب ان کے عمل کی بات. اگر ہمارا یہ عمل کفریہ ہے، ہمارا یہ عمل مشرکانہ ہے، ہمارا یہ عمل خدا کو منظور نہیں، تو پھر وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، پھر ہم اپنے طور پر خدا داد مخلوق میں سے کسی کو حرام نہ ٹھہراتے. جب ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو خدا کو منظور ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں تو خدا کو منظور ہے. قرآن پاک نے یہاں ان کی تردید فرمائی کہ تمہارا سوال، تمہارا استدلال بہت غلط، بہت بھونڈا، کمزور، تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، عنکبوت کے گھر تے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ خدا کو منظور ہو تو خدا بند قدوس ہماری گردن کو پکڑ لے، ہمیں کوئی برائی نہ کرنے دے، ہمارا عقیدہ بھی صحیح کر دے، ہمارا عمل بھی صحیح کر دے. قرآن عزیز کہتا ہے ساتھ ہی كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے قرآن کے مخاطبو، اے قرآن نے مقدس کے مقابلے میں یہ ڈھونگ رچانے والوں، تم سے پہلے بھی تمہارے عقیدے کے لوگ گزر چکے ہیں، اس عمل کے لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں، اس عقیدے کے لوگ پہلے بھی گزر گئے. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے جن کا عقیدہ بھی مشرکانہ تھا، عمل بھی مشرکانہ تھا، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں چلاتے تھے. لیکن سنو، اللہ نے تنبیہ فرمائی فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم سے پہلے بھی یہی دلیل پیش کرتے تھے وہ کافر تھے، مشرک. آج تم بھی نزول قرآن کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بھی دلیل پیش کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قانون ذکر کر دیا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمہ، پیغمبر کے ذمہ، نبی کے ذمہ پہنچا دینا ہے، دعوت ارشاد ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،
پیغمبروں نبیوں کے ذمہ تو تم تک خدا کی بات پہنچا دیں، پہنچا دی بات ختم ہو گئی۔ پہلے نبیوں نے بھی تم تک یہ بات پہنچائی، آج آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم تک بات پہنچا رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ بھی مشرکانہ ہے، تمہارا عمل بھی مشرکانہ ہے، اعتقادی شرک بھی پائی جاتی ہے اور عملی شرک بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ دلیل صحیح نہیں تمہاری کہ خدا کو اگر ہمارا شرک منظور نہیں، ہمارا عمل منظور نہیں، خدا ہمیں روک دے۔ نہیں، اللہ کریم نے دنیا کے اندر خیر کی راہ بھی بتلا دی، شر کی راہ بھی بتلا دی، شرک بھی بتلا دیا کھول کر، توحید بھی اللہ نے بتلا دی۔ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا، تم مختار ہو۔ جب اللہ نے دنیا کے اندر تمہیں اختیار دے دیا، اپنے اختیار سے خیر کی راہ، توحید کی راہ، ایمان کی راہ، جنت کی راہ پر چلو، تب تمہاری مرضی ہے۔ جہنم کی راہ پر چلتے ہو، شیطان کی راہ پر چلتے ہو، شرک کی راہ پر چلتے ہو اور اپنے عمل کے اندر شرکیہ اعمال کو شامل کرتے ہو، یہ تم اپنے اختیار سے کر رہے ہو۔ خداوند قدوس دنیا کے اندر سنت اللہ یہی ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کریم کسی کافر، مشرک، موحد، مومن کو جب وہ برا کام کرتا ہے خدا اس کو جبرن روکتا نہیں۔ اللہ کو قدرت ہے، وہ روک سکتا ہے، لیکن خدا روکتا نہیں ایسا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیار سے، اپنے تصرف سے اس طرح روکتا تو پھر دنیا میں تو کوئی برائی نہ ہوتی، دنیا میں کوئی برائی نہ ہوتی، پھر اللہ پاک نبیوں کو نہ بھیجتا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کریم نے مبعوث کیے، تو ان کی بعثت، ان کا بھیجنا، وہ نبی آئے تمہیں خیر کی راہ بھی بتلا رہے ہیں، شر کی راہ بھی، توحید کی راہ بھی اور شرک کی راہ بھی، کفر کی راہ بھی اور اسلام کی راہ بھی، گمراہی کی راہ بھی، ہدایت کی راہ بھی، ساری راہیں پیغمبروں نے تمہیں بتلائیں۔ وہ اس بتلانے کے لیے آئے۔ اللہ کریم ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی امت، کوئی قوم، کوئی علاقہ وہ برائی کرتا رہے، خدا روکتے۔ ہاں اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ کا طریقہ یہ نہیں۔ اللہ صرف سمجھاتے ہی ہیں۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا، عقل دی، فکر دی، سمجھ دی، نظر دی۔ خدا نے تمہیں شعور دیا، جس عقل تے شعور تے نظر و فکر سے تم دنیاوی امور کو جانچتے ہو کہ یہ معاملہ غلہ خریدتے، کون سا غلہ خریدنا ہے، کون سا پھل خریدنا ہے، کون سا کپڑا لینا ہے، کہاں گھر خریدنا ہے، کہاں پلاٹ لینا ہے، تمہارے دنیاوی سارے کے سارے معاملات تمہارے اختیار تے تمہاری نظر و فکر کے مطابق چلتے ہیں۔ رشتے ناطے کہاں کرنے ہیں، کس کو پارٹنر بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، یہ تمہارے اپنے نظر و فکر کے فیصلے ہیں، اور اپنے نظر و فکر سے، عقل سے، شعور سے فیصلے کر کے دنیا کا دھندا کر رہے ہو، دنیا کی زندگی تم گزارتے چلے آ رہے ہو۔ اسی طرح اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کم و بیش ان کے مبلغ، دعوت دینے والے،
انہوں نے بھی راہ تمہیں بتلا دی، سجا دی۔ اب یہاں بھی اپنی نظر و فکر سے تم کام لوگے، اپنے اختیار سے، تبھی تو خدا کی ہاں پکڑ ہوگی کہ اپنے اختیار سے تم نے شرک کیا، برا عمل کیا، غلط کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، کل قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے ہمارے نبیوں کی ذمہ تو یہ ہے الا البلاغ المبین، کہ اللہ کے نبی انبیاء وہ تم تک بات پہنچاتے رہے مسلسل۔ آگے اللہ کریم نے مزید تفصیل فرما دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر علاقے میں ہم نے رسول بھیجے۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف غور فرمائیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے دوسری 2-3 آیات اور بھی ہیں مختلف مقامات پر، کہ جب اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہر امت کی طرف ہم نے نبی تے رسول بھیجا، تو پاکستان، ہندوستان، اس بر صغیر کے اندر بھی خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کا قائم مقام، کوئی ایلچی ضرور آیا ہوگا، اور اس علاقے میں آبادی تھی تو اس آبادی والوں کو خدا کا پیغام اس نبی تے رسول نے ضرور پہنچایا ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اپنے مقام پر درست اور صحیح ہے۔ تو تمام جو مفسرین ہیں وہ اس علاقے کے ہمارے مشائخ اور بزرگان دین حال کے اندر جو تفسیریں لکھی گئیں اس آیت کریمہ کے ذیل میں انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی تے رسول یہاں بھی آیا ہے جس نے قوموں کو ڈرایا، اور وہ نبی تے رسول کیا کہتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پوجا، واجتنبوا الطاغوت، شیطان شرک سے بچو، طاغوت سے بچو۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ جو پہلا ترجمہ ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں طاغوت کا ہڑوم سے بچو، پرانی اردو ہے، ہڑوم سے بچو۔ اللہ، یعنی ہڑوم کہتے ہیں سرکش، شیطان وہ سرکش ہے، نافرمان ہے۔ فرمایا جب اس نبی تے رسول نے لوگوں کو یہ بات پہنچائی، پیغام پہنچایا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو فمنہم، 2 گروہ بن گئے، ان میں سے بعض لوگ تو وہ تھے کہ ہدی اللہ ہو، اللہ نے دل کے قفل کھول دیے اور ان کے تالے توڑ دیے، خدا کی توحید ان کے دل دماغ میں پہنچ گئی، حقیقت تک پہنچے، حقیقت توحید تک پہنچے، خدا کی معرفت ملی، خدا کی پہچان ملی، خدا کی ذات میں ڈوب گئے اور خدا کی توحید میں غوطہ زن ہو گئے۔ اللہ ہے، انہوں نے خدا کی توحید کی اندر غوطہ زن ہو کر اپنی زبان سے کہنے لگ گئے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی صدائے آوازیں، پھر جب انہوں نے الا اللہ کی صدا لگائی، پھر پوری کائنات کی ایک ایک چیز سے اللہ والے سنتے تھے کہ ہر پتے سے، ہر ٹہنی سے، ہر درخت سے، ہر پتھر سے، ہر دیوار سے، ہر شاخ سے پھر الا اللہ کی آواز نکلتی تھی، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلسل
اپنی زبان کو مرطوب رکھو، زبان سے اللہ اللہ کہتے رہو، یہ بہت اونچا ذکر ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر فرمایا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، راستہ کھل گیا۔ لیکن بعض وہ تھے کہ حقت علیہ الضلالہ، وہ شرک پر جمے رہے، اے افسوس، ان کا دل نہ مڑا، انہوں نے پھر ہیلے بہانے یہ وہ کیلو کال کمزور دلیلیں ان کی طرف مائل ہو گئے۔ من حقت علیہ الضلالہ، پھر وہ گمراہی پر رہے، شرک پر رہے۔ نہیں، یہ شرک تو نہیں ہے۔ اللہ کریم نے آخر میں دعوت فکر دی، اور دعوت فکر دیتے ہوئے فسیروا فی الارض، دنیا میں بہت سے لوگ ضلالت، گمراہی، شرک والے، شرک کی راہ پر چلنے والے، نبیوں کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں گزر گئے۔ فسیروا، چلو، مکے والے جاتے تھے ملک شام، دائیں بائیں، یہ بڑی جو شارائے عرب ہے، دائیں بائیں بستیاں، کھنڈرات، بڑے بڑے پختہ مکانات جو زمین پر گرے پڑے تھے۔ کبھی یہ بستیاں آباد تھیں، یہاں شور، غوغا، بازار، تجوریاں، کاروبار، دولت، جانور، آبادیاں، روشنیاں۔ آج کوئی روشنی نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ آج وہ مکان اپنی چھت کے سمیت زمین پر گرے پڑے ہیں۔ جاؤ دیکھو اور پھر عبرت حاصل کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، دیکھو، لیکن صرف چلو نہیں، اپنی عقل سے، دماغ سے بھی کام لو۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان تکذیب کرنے والوں کا، ان مشرکوں کا انجام کیوں کر ہوا۔ تمہیں اگر غور کرو گے انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن عزیز نے ان کافروں، مشرکوں کا شکوہ، ان کی دلیل، ان کا استدلال اور ان کی کٹ حجتی کو پیش فرما کر واضح طور پر تردید کر دی کہ تمہارا یہ سہارا لینا، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ سہارا تمہیں کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی کہنے لگ جائیں گے کہ ما اشرکنا، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ زندگی بھر شرک کرتے رہے، لیکن وہ مشرک بھی انکار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو اس حقیقت والی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تکلیفیں دور فرما، آسانیاں عطا فرما، خیر عطا فرما، برکتیں عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب کی مدد فرما۔ اے اللہ توحید کی راہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ توحید کی راہ پر چلتے ہوئے اسی پہ موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر